بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آج کا مرکب اضافی کا تھوڑا سا اگلا حصہ ہم شروع کرتے ہیں جو ہم نے پہلے پڑھا تھا۔ دیکھیں ہمارا ٹارگٹ کیا ہے، کسی بھی عبارت میں، چاہے وہ احادیث کی ہو یا قرآن پاک کی ہو یا اس کے علاوہ ہو، اس میں مرکب اضافی کا پہچاننا یہ گارنٹی ہے کہ انشاءاللہ ہر کوئی کر لے گا۔ ٹھیک ہے، میں سٹیپ بائی سٹیپ تمام تر علامات کو، اگر کوئی ایک بار بھی کوئی قانون، جیسے امرأۃ نوح کو ہم نے امرأۃ نوح کو وقالت امرأۃ نوح بنا، تو اس کو بھی نقطے کے طور پہ سامنے لے آیا ہوں۔ ٹھیک ہے، ایک لفظ کے لیے اگر کوئی فارمولہ ہے تو میں نے کوشش کی ہے کہ وہ سامنے لایا جائے۔ ٹھیک ہے، تو بڑا بیسک آج کی سب سے بڑی پہچان مرکب اضافی کوئی بھی شخص پہچان سکتا ہے۔ ایک چھوٹی سی حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس میں سے پچھلے لیکچر کا جو پڑھا ہوا ہے وہ ریویژن کرتے ہوئے ہم جانیں گے کہ مرکب اضافی کو کیسے پہچانا جاتا ہے۔ ایک تو آپ کو پتہ ہے علامات شکل دیکھ کے، لیکن کبھی تحریر میں بندہ قابو آ جاتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ بھی جان پہچان کیسے کی جائے کہ اس سے پہلے کون سے محرکات ہیں جو مضاف کو بدلتے ہیں کرتے ہیں، یہ سارا ہم کور کریں گے۔ آج کا ہمارا یہ چھوٹا سا سبجیکٹ ہے، یہ ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ ٹھیک ہے، لفظ ہے سجنن مؤمنون، ٹھیک ہے، جنتن کافرن، اگر ان کو تنوین دے کے پڑھا جائے، صحیح ہے۔ جب ال لگا دونوں کے اوپر تو وہ تنوین ہٹ گئی تو نوندرنی، یہ نون پیش نو رہنا چاہیے تھا، لیکن کسی وجہ سے نوندرنی ہوا ہے۔ اسی طریقے سے جنتن سے جنتی آیا، یہ ہم نے دیکھنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر ہمیں یہ اندازہ ہو کہ مرکب اضافی کی پہچان کیسے کی جاتی ہے تو پھر ہمیں بہت ہی آسان ہوگا ان باتوں کو سمجھنا۔ تو مرکب اضافی کی پہچان کسی بھی تحریر میں 3 پوائنٹ سے کی جاتی ہے۔ 2 پوائنٹ مضاف میں دیکھے جاتے ہیں، تیسرا پوائنٹ مضاف الیہ میں دیکھا جاتا ہے۔ اگر مضاف آپ کوئی جوڑا لفظ لکھا ہوئے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کہ الرحمن الرحیم لکھا ہے، صراط مستقیم لکھا ہے، اب آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ توصیفی ہے، عطفی ہے، اضافی ہے، جاری ہے، اشاری ہے؟ کوئی نہ کوئی تو پہچان ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر آپ ان سارے جو مرکبات ناقصہ ہیں ان کو اس طرح پہچان لیں گے تو آپ کاؤنٹ کرتے آئیں گے کہ یہ توصیفی نہیں ہے، کوئی وجہ سامنے لائیں گے۔ اشارہ ساتھ نہیں لگا ہوا، اشاری بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جاری بھی نہیں ہے۔ تو اب آ جائے گا اضافی۔ اضافی میں کوئی ایسی علامت آپ کو ایک بات دیکھنے سے ثابت نہیں کرتی۔ توصیفی تو بڑا کلیئر کٹ ہو جاتا ہے کہ 4 شرطیں دونوں میں پوری ہو جائیں تو توصیفی ہے، کیوں جی؟ سوکھا صاحب وہ کیا کہ ہیں؟ جنس، وسعت، عدد، اعراب، 4 دونوں میں پوری ہیں تو توصیفی۔ اس میں وہ شرط لاگو نہیں ہوتی۔ مرکب اضافی کا جوڑا جو ہے، 2 اسماء کا جوڑا، یہ ان کی قید میں نہیں آتا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی قید نہیں ہے کہ وسعت کے اعتبار سے مضاف کیا ہو یا مضاف الیہ کیا ہو، تو لہٰذا یہ ہمارا فارمولہ اس پہ لاگو نہیں ہوتا۔ تو ہم نے پہلے دیکھا کہ کوئی اور کلیہ جاری والا بھی لاگو نہیں ہوا، اشاری والا بھی لاگو نہیں ہوا، توصیفی والا بھی لاگو نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کا مطلب ہے کہ اضافی کھیلتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو اضافی میں ڈھونڈتے ہیں۔ اضافی میں ڈھونڈنے کے لیے دیکھیں یہ ازبر 4 چیزیں رکھنی پڑیں گی: توصیفی، اشاری،
جاری اور اضافی. اب تین ہم نے دیکھا کہ وہ نہیں ہے، تو چوتھی پہ آتے ہیں، دیکھتے ہیں اچھا جی اضافی میں جا کے دیکھتے ہیں. اضافی کی پہچان کے لیے ہم نے تین چیزیں دیکھنی ہیں. پہلے کے اوپر دو چیزیں دیکھنی ہیں جس کے اوپر ہمیں نظر آ جائے کہ یہ جوڑا لگتا ہے. جیسے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر ہے. اب کوئی بندہ یہ جوڑنا شروع کرے الدنیا سجن، جو نہیں بنتا، ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ دیں گے. سجن المؤمن، اچھا جی پہلی نشانی ہے کہ مضاف کہتا ہے ال نہیں ہونا چاہیے مجھ پہ. ہم نے پڑھا ہے نا مضاف ال کے بغیر آتا ہے، صحیح ہے. دوسرا کیا کہتا ہے وہ تنوین بھی نہیں ہونی چاہیے. اگر کسی لفظ کے اوپر دو شرطیں پوری ہو جائیں مضاف کے اوپر، تو اس کے اوپر آنکھ رکھ لیں کہ یہ مضاف ہے. کیا کریں؟ آنکھ رکھ لیں یہ مضاف ہے. اگر دوسرا جو اس کا آگے لفظ ہے وہ مجرور نظر آ جائے ایک زیر کے ساتھ یا دو کے ساتھ، تو یقین کر لیں کہ یہی ہے، یہی ہے. یاد رہی بات. میں تھوڑا مختلف نکل کے باہر جو ہے نا کتاب سے بات کرتا ہوں. دو ہی اسم انہوں نے نا کٹھے، تب آپ کا مرکب اضافی بننا ہے. سمپل کی بات کر رہے ہیں تو اس کا یہ ہے کہ آپ پہلے پہ آنکھ رکھ لیں، ٹھیک ہے، کہ اگر اس کو تنوین بھی نہیں ہے اور ال بھی نہیں ہے تو آنکھ رکھ لیں یہ مضاف ہو سکتا ہے. یہ کیا ہو سکتا ہے؟ مضاف ہو سکتا ہے. دو ہی جز ہیں مضاف اور مضاف الیہ مرکب اضافی کے، تو کہیں سے تو شروع کرنا ہے، شروع اسی سے ہی کرنا ہے. پہلے بھی جا سکتے ہیں کہ اگر یہ کسرہ والا ہے تو پیچھے جا کے دیکھتے ہیں، پھر بھی دو باتیں اس میں دیکھنی ہیں، ال بھی نہیں ہے تنوین بھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم آنکھ رکھ لی کہ یہ مضاف ہو سکتا ہے. اگر اس کا اگلا اسم جو ہے وہ کسرہ کے ساتھ ہے تو گارنٹی لے لیں، ان دونوں کو لائن لگائیں اور اوپر لکھیں یہ مرکب اضافی. سمجھ آ گئی؟ بڑا کلیئر آپ کو. اس کا یہ دیکھنے سجن المؤمن، سجن المؤمنی، تو نون کسرہ کے ساتھ ہے اور یہ نہ اس کے ساتھ ال لگا ہوا ہے نہ اس کے ساتھ تنوین ہے. یہ تین حرکتیں میں نے علیحدہ علیحدہ لگائی ہیں، اس کی میں ابھی بات کرتا ہوں. ہے یہ سجن لیا ہے، ٹھیک ہے، نون پہ شنو کے ساتھ ہے، جس کا مطلب ہے پہلی دو شرطیں. یار کی گل ہے وہ جو سجن المؤمن، تو ال بھی نہیں ہے اور پہلے حرف کے اوپر تنوین بھی نہیں ہے، تو شک پہ گیا تو میں نے آنکھ رکھ لی یہ مضاف ہے. لیکن یہ میں مرکب اضافی کا شور نہیں ہوں. اگلے اسم کو میں نے دیکھا اس کے سے نیچے جر ہے، کسرہ ہے، تو میں گارنٹی سے ٹھپا لگاتا ہوں کہ یہ مرکب اضافی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. دوسرا بھی دیکھ لیں، جنت الکافر، ال بھی نہیں ہے تنوین بھی نہیں ہے، اگلا کسرہ کے ساتھ ہے. ٹیسٹ کے طور پہ مثقال ذرہ، ٹھیک ہے، اذان سن لیں.